CNN کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں معروف محقق اور اسلامک اسکالر عبدالسلام عارف۔ پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ عبدالسلام عارف سے گفتگو ہوئی۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، جس طرح عوام پریشان ہے، لوگ اپنی عمر میں، رزق میں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اضافہ چاہتے ہیں، کیا ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ہے کہ کوئی ان کا رزق بڑھ جائے، گھر میں خوشحالی اور رزق کی فراوانی ہو؟ کیا اس کا کوئی وظیفہ ہے، اس کا کوئی طریقہ ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ بٹی صاحب، رزق بنا ہی ہمارے لیے ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے کو رزق نہیں ملنا نا، وہ اتنی پیٹنٹ گارنٹی دے گئے ہیں اور یہ کہہ گئے ہیں کہ مجھے تم پر یہ فکر نہیں کہ تم پر فاقہ آ جائے گا، مجھے تمہاری فکر یہ ہے کہ تم پہ دولت کی ریل پیل رہے گی، اور تم اس میں ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ہم ہٹ گئے اس شخصیت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گارنٹی دی ہے اپنی امت کو کہ تم پر رزق کی فراوانی رہے گی، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرو۔ جب آپ کی رزق کا تعلق بڑی صاحب معاشرت کے ساتھ ہے، جس کو ہم سوشیالوجی کہتے ہیں، جب آپ کی معاشرت ہی نہیں ہوگی رسول اللہ کے مطابق، تو آپ کے رزق میں وہ جو میٹا فزیکل چیز ایڈ ہوتی ہے نا، جس کو برکت کہتے ہیں، وہ نہیں رہے گی۔ آج آپ نے دیکھا ہے ملٹی ملینر بھی پریشان ہے، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ریڈی والے سے زیادہ وہ پریشان ہے۔ ریزن کیا ہے کہ وہ میٹا فزیکل چیز جو رسول اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ ایڈ کرتا ہے نا، وہ ختم ہو گئی ہماری۔ اور اس سے جڑنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار بڑا سادہ ہے، بہت سادہ ہے، کہ آپ اپنے نبی کی کوئی ایک عادت لے لیں اور اس کو اپنا لیں۔ کوئی ایک عادت لے لیں، چاہے یہی لے لیں کہ میرے رسول نے جوتا ساری عمر پہلے سجا یا دایاں پاؤں پہنا ہے، اسی پہ ہی آپ اسی نظر سے جوتا پہننا شروع کر دیں کہ اب میں نے سب سے پہلے دایاں پاؤں پہننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 1 2 3 یہ اس طرح آپ اپنے معیار کو بڑھاتے چلے جائیں۔ اگر آپ کے رزق میں برکت نہ ہو، مجھے پکڑ لیجئے گا آگے، کیونکہ اللہ نے برکت منسوب کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کیونکہ بہترین ڈیفینیشن اسلام کی ایڈنٹیفیکیشن ود محمد از اسلام۔ آپ جتنے زیادہ ایڈنٹیکل ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اتنے زیادہ، اور کیپ ان مائنڈ کہ اللہ ایڈنٹی کریکٹر کی مانگتا ہے، اللہ کا مطمع نظر انسان کا کردار ہے۔ اب اگر آپ کے رسم و رواج سارے کے سارے ہندوانہ ہوں گے، آپ کی شادی بیاہ، مرگ، جنازہ، آپ کے پیدائش، جو کچھ بھی فیسٹیوٹی ہے، جب آپ نے ساری کی ساری غیروں کی اپنا لی بٹی صاحب، تو رسول اللہ تو ہر بندہ مائنڈ کرتا ہے یار۔ آپ نہیں مائنڈ کرتے آپ کا یہ بندہ کسی اور طرف چلا جائے، آپ کے چینل کے اونر مائنڈ نہیں کرے گا آپ کسی اور چینل میں چلے جائیں، تو کیا رسول اللہ یہاں تو آپ مانتے ہی نہ ہو، وہ کہتے ہیں جائے نہیں۔ جب آپ مان کے آپ پہ اللہ نے یہ رحم کیا، کرم کیا کہ آپ کو رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا، اس کے بعد بھی آپ انہیں چھوڑ کر چلے جائیں، تو پھر تو مائنڈ کریں گے۔ یہاں تو آپ مانتے ہی نہ ہو نا جی، آپ ساتھ یہ دعویٰ بھی کریں کہ میں آپ کو مانتا ہوں، اور ساتھ ان کے مخالفوں کے طریقہ کار بھی اپنائیں، ٹھیک ہے۔ تو جب تک معاشرت جو ہے رسول اللہ سے آئیڈینٹیکل نہیں ہوتی، مسلمان کے لیے رزق میں برکت نہیں ہوتی، کسی اور کو ملتی رہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، اس نے رزق کہا ہے کہ میں نہیں روکوں گا کسی کا، وہ دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے یہ پابندی لگا دی گئی کہ تمہارے اوپر، جس کو کہتے ہیں سکینہ نازل کیا، ٹھیک ہے جی۔ سکینہ نازل اس وقت ہوگا، سکینہ کہتے ہیں کنٹینٹمنٹ، ٹھیک ہے جی، آپ کی جو انٹرنل فیلنگ بالکل پیس ہو جائے، آپ کا تسکین قلب مل جائے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور وہ تسکین قلب مشروط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
عادات مبارکہ سے جتنی کوئی انسان اپنائے گا اس کے گھر میں رزق اتنا ہی برکت. میں نے بیسک فارمولا بتا دیا ہے. ٹکرے مارتے رہے آپ, جتنے مرضی ذکر ذکار کرتے رہے, اگر آپ کے زندگی میں آپ کے کردار میں رسول اللہ کی ایک بھی عادت نہیں تو آپ کی پریشانیوں سے آپ کا چھٹکارا نہیں مل سکتا. کوئی بندہ شروع کر دے نہ ہو مجھے پکڑ لے آ کے. ہم اکثر سنتے ہیں کہ نوکری میں رزق کم ہے, کاروبار میں زیادہ ہے. ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ 9 حصے جو رزق ہے وہ کاروبار میں ہے, 1 حصہ رزق جو ہے وہ ملازمت میں ہے. تو کیا یہ واقعی اس میں حقیقت ہے یا نہیں؟ سر دیکھیں, اللہ نے ایک بات, میں تو چونکہ قرآن پاک کا چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں جی, میں ہر چیز انشاءاللہ الحمدللہ وہاں سے مجھے اللہ دے دیتا ہے. تو قرآن پاک میں ایک حکم ہے, اور جب اللہ نے سود کو حرام قرار کیا نا, ربا کو, تو کہا کہ اللہ سود کو کم کرتا ہے, تجارت کو زیادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, تجارت کو بڑھاتا ہے, سود کو گھٹاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میجارٹی آف جو ویلتھ ہے نا جی وہ تجارت میں ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک نوکری کا حساب ہے نا سر, دیکھیں نوکری اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھتے ہیں تو واقعی نوکری تھی. رسول اللہ نے بھی تحصیلدار لگائے, ٹھیک ہے جی, ان کی سیلری بھی لگائی, ان کے اوپر احتساب بھی بنایا. تو نوکری ایک ہو جاتا ہے ٹوٹل, اب لمیٹڈ بریکٹ میں آ جاتے ہیں کہ آپ کو, اور بہت کڑا احتساب ہے اس کے اوپر. پھر یہ کوئی ایزی نہیں ہے سر. کسی بندے کو قاضی بننے سے بہتر ہے کہ اسے چھری سے ذبح کر دیا جائے. یہ مولا علی نے فرمایا کہ اسے چھری سے ذبح کر دیا جائے. نوکری میں چونکہ آپ بیت المال کے امین ہوتے ہیں سر, آپ جہاں بھی ہیں نا, نیشنل ایکسچیکر کو رسول اللہ کے نظام میں بیت المال کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں بیت المال کا مطلب کر دیا گیا کہ جہاں سے غریب یتیم پلتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. جس کو ہم نیشنل ایکسچیکر کہتے ہیں, رسول اللہ کے نظام میں اس کو بیت المال کہتے تھے. تو بیت المال کا ہر سرکاری ملازم بیت المال کا مال کا امین ہے. اور جب وہ اس سے اس لیے اس میں رزق کم ہے کہ جب وہ اس کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے نا جی. کیونکہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور وہ آپ کے بات ساری سمجھ لگ جائے گی. سیدنا ابوبکر صدیق کی جب بیعت ہو گئی, خلیفہ بن گئے, تو ویری نیکسٹ وہ اس وقت وہ مدینہ کے بازار میں ان کی دکان تھی کپڑے کی, وہ کپڑا بیچا کرتے تھے بازار میں. وہ اپنے گھر سے اپنا سامان تھان اپنے سر پہ اٹھا کے بازار کی طرف چلے تو عمر فاروق نے انہیں روک لیا. ان کا یا امیر المومنین آپ کاروبار نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جب امیر المومنین خلیفۃ الرسول جس بازار میں چیز بیچے گا پھر کسی اور کا کپڑا کیا بکنا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھیوں نے ڈیفائن کیا, اور ان کو کہا کہ انہوں نے کہا بھئی اب رسول اللہ تو تنخواہ لیتے نہیں تھے, سسٹم کوئی تھا نہیں. فیصلہ یہ ہوا کہ ابو عبیدہ ابن الجراح سے فیصلہ کروایا جائے, جن کو رسول اللہ نے امین الامت کہا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین. تو ابو عبیدہ ابن الجراح نے فیصلہ کیا کہ جو منیمم ویجز ہیں نا جی اسلامی اسٹیٹ میں وہ خلیفہ لے گا, منیمم ویجز. اب اس سے اوپر جو ہے نا جی اس سے یہ پھر قانون بنا کہ جو مقرر کر دیا حکومت نے آپ کے لیے اس سے اوپر پھر بڑی سختی ہے بٹی صاحب. ٹھیک ہے, ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے, ہم اللہ معاف کرے, لیکن اس پہ پھر وہ برکت والا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے پاس کنفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے, وہ کھل ڈل کے بزنس بھی نہیں کر سکتا. اس لیے رزق جو ہے وہ اگر کوئی بندہ ویلتھ کہتا ہے نا, دیکھیں رزق سے مراد بہت کچھ ہے بٹی صاحب. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ایک شدید گرمی, آپ بھی میری طرح کسی دیہات کے رہنے والے ہیں, شدید گرمی کی دوپہر میں کھوتی گدا گاڑی والا گاؤں میں جا رہا ہے اور 60 ڈولے گا رہا ہے, اور میرے جیسا آپ جیسا بندہ شدید گرمی میں اے سی میں بیٹھا ہے اور اس کو دل دک دک کر رہا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی اس کا رزق ہے. رزق سب سے بڑا رزق انسان کی اندر کی تسکین قلب ہے. پھر ہر چیز رزق میں شامل ہے. آپ عزت بھی رزق ہے, آپ کی معاشرت رزق ہے, آپ کی معیشت رزق ہے, اکنامکس, فنانس, آپ کی پالیٹکس, آپ کا سیاست, آپ کی جاب, آپ کا سٹیٹس جو آپ کو ملا, ٹھیک ہے, آپ کے بچوں کا آگے جو, یہ سارا کچھ رزق ایک جنرل ٹرم ہے. اور وہ کہ واللہ خیر الرازقین,
کہ وہ سب سے بہتر، اس کا مطلب ہے کہ لوگ انسانیت اس کے علاوہ بھی رازق کسی کو سمجھتے ہیں. اس نے خیر الرازقین کہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسانیت میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کوئی طبقہ ایسا ہے جو اس کے علاوہ بھی کسی سے رزق ڈیمانڈ کرتا ہے اور کسی کو رازق سمجھتا ہے. تو اللہ نے کہا میں ان میں سے سب سے بہتر ہوں. تو سر تجارت جو ہے نا، اگر یہ اس ویلتھ کی بات کرتے ہیں تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے، تجارت کو بڑھاتا ہے. تو ویلتھ تجارت. اور سر ہماری طرف تو یہاں پہ الٹا حساب ہے. صدر مملکت کی تنخواہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اس سے زیادہ کسی کی نہیں ہو سکتی. تو منیمم ویج والا تو یہاں پہ سر میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ دیکھیں، ہمارے ہاں دو طبقات ہیں سر بیسیکلی، بات کرنی پڑتی ہے. ایک اہل تشیع ہیں، ایک اہل سنہ ہے. چلیے اگر یہ تصور کر لیں کہ اہل تشیع کے امام علی مولا علی علیہ السلام ہیں اور اہل سنہ کے امام ابو بکر ہیں، تو ابو بکر نے بھی منیمم ویجز لیے ہیں اور علی نے تو ایک ٹیڑی پیسہ نہیں لیا. انہوں نے تو ابو بکر نے بھی اینڈ پہ واپس کر دیے تھے. اور مولا علی علیہ السلام نے تو پہلے دن کہا تھا کہ کوفے والو، یہ میرے پاس ایک جوتا اور 2 جوڑے کپڑوں کے ہیں، اگر اس سے زیادہ میرے پاس دیکھو تو سمجھ لینا میں بد دیانت ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ حکمران ہے اسلام کا، یہ حکمران ہے. آپ مجھے بتائیں حکمران اس طرح کا ہو تو کیا پبلک میں خوشحالی نہیں آئے گی، امن نہیں آئے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا یہاں کچھ ہو جائے. یہ ساری خرابی اس وجہ سے ہے کہ ہم وہ رستہ چھوڑ چکے ہیں. ہم نے اسلام کا نام رکھ دیا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس. وہاں سے مسجد سے باہر نکلو اسلام کوئی نہیں. نہ ہمارے کاروبار میں اسلام ہے، نہ ہمارے محکموں میں اسلام ہے، نہ ہماری معاشرت میں، نہ ہمارے گھروں میں، نہ ہماری شادی میں، نہ عید میں، نہ شبرات میں، کہیں بھی اسلام نہیں ہے. یہ قرآن پاک کو جوڑنے سے مراد کیا الف لام میم کی 30 نیکیاں یا اس کو مطلب کے ساتھ تفسیر کے ساتھ سمجھنا ہے؟ بٹ صاحب ایک سمپل سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، ابھی پچھلے ماہ کی بات ہے. میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا پاکستانی، مجھے لگ رہا تھا وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا بندہ. جب انہوں نے قرآن پاک ختم کیا تو میں نے نا اپنی بیگ سے انگلش کا ایک لیٹر تھا، میری چھٹی کا NOC تھا باہر جانے کا، وہ میرے بیگ میں تھا. میں نے وہ نکال کے تو میں نے کہا بھائی ذرا یہ تو پڑھ کے مجھے ذرا سنا دیں. اس نے وہ انگلش میں پڑھ کے میں نے کہا وہ ترجمہ بھی بتا دیں. اس نے ترجمہ بھی مجھے بتا دیا کہ یہ لکھا ہوا ہے اس میں. میں نے کہا آپ ذرا مہربانی فرمائے، آپ نے قرآن پڑھا ہے تو وہ بھی مجھے بتائیں کیا پڑھا ہے آپ نے. ہی واز ٹرنڈ، ہی واز PhD ڈاکٹر تھا وہ سر. میں نے کہا سر آپ نے تو پھر نہیں پڑھا نا. سر ریڈنگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ جس تحریر کو پڑھیں اس کو سمجھیں. میرا میجر اختلاف ہی یہ ہے کہ اللہ اور کے رسول نے قرآن کو پڑھنے کا جب حکم دیا، ان کے مطمع نظر یہ نہیں تھا کہ میں نے طوطے بنانے. بٹی صاحب اگر آپ کوئی چیز پڑھیں اور آپ کو اس کی سمجھ نہ لگے تو میننگ دیر بھائی آپ نے نہیں پڑھا. کتاب ہے، اللہ نے قرآن کا آغاز کیا ہے ذالک الکتاب، اس پہ غور کوئی نہیں کرتا. اللہ نے کہا دس از اے بک. اور بک کیا ہوتی ہے؟ اٹ از اے سورس آف کمیونیکیشن. کمیونیکیشن کا ایک سورس. آپ کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں سر، کمیونیکیشن میں 2 فریق لازمی ہیں، ایک سینڈر اور ایک ریسیور. ٹھیک ہے، جب تک سینڈر کی بات ریسیور تک نہ پہنچے اور ریسیور اس کو سمجھے نا، کمیونیکیشن کا لوپ مکمل نہیں ہوتا. اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں دنیا کا کوئی انسان یہ خیال رکھتا ہو کہ میں نے اس کو ریڈنگ کی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن میں سمجھوں کہ میں نے یہ پڑھ لی ہے. ہم نے یہ ظلم، یہ ستم صرف اس کتاب کے ساتھ کیا جو ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے آئی تھی، جو اللہ نے صرف اس لیے نازل کی تھی کہ انسانوں کی یہ بیڈ بک بنے گی، یہ انسانوں کی ایک ایک قدم کے اوپر ان کو گائیڈ کرے گی. اور اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے. سورہ نحل میں فرمایا ہر چیز کا بیان ہے. اس کتاب کو آپ یہاں تک لے آئے یار کہ PhD لوگوں نے کر گزری اور لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس میں لکھا کیا ہے. اور آپ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ آپ رمضان میں 30 پارے پڑھ لیتے ہیں تو آپ نے قرآن پڑھ لیا. رب کعبہ کی قسم سب سے زیادہ پوچھ میری اور آپ کی انٹیلیجنسیا کی ہوگی کہ تمہیں یہ بات شعور، تمہیں سمجھ آتی تھی یہ بات، تم نے کیوں نہیں بتائی لوگوں کو. مجھے یہ بتائیں دنیا کی کوئی اور
کتاب جو سلوک اس کتاب کے ساتھ ہو رہا ہے کیا کسی اور کتاب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ اور جو پڑھتے بھی ہیں انہوں نے اس کو کوٹیشن کی ایک کلیکشن بنا دی، ایک آیت کاٹی ٹھوک دی۔ آپ میری بات کا ترجمے میں سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ ایک لائن کاٹ کے جو مرضی لگا لیں۔ آپ رب کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ وہ کیا رب اتنا سمجھدار بھی نہیں کہ وہ جب اپنی کتاب نازل کرے گا تو نظم و ربط کے بغیر کرے گا؟ وہ ایک لائٹر نوٹ میں بتاتا ہوں کہ وہ کسی مراسی نے قرآن پڑھ لیا نا تو اس نے باہر آ کے کہا میں تو نہیں نماز پڑھنی۔ انہوں نے کہا تو کیوں نہیں پڑھنی؟ انہوں نے کہا قرآن 'چ لکھے ہے۔ انہوں نے کہا قرآن 'چ کتنے لکھا؟ انہوں نے کہا لکھے لا تقربوا الصلاۃ، نماز دے قریب بھی نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا یار اگے بھی پڑھ کے جو تسی نشے، انہوں نے کہا پورے قرآن تے تہاڈا پیو بھی عمل نہیں کر سکتا، جنہ ہوئے گا انہیں ہی کریں گے۔ انہوں نے لا تقربوا الصلاۃ والے کام بنایا ہوا۔ قرآن ایک کتاب ہے سر، جس طرح کتاب پڑھی جاتی ہے نا وہی پروٹوکول ہے اس کا۔ قرآن جب تک آپ کو سمجھ نہیں آیا آپ نے نہیں پڑھا۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری نااہلی، ہماری نالائکی، میری آپ کی، یہ پڑھے لکھے لوگ جتنے ہم ہیں، ہماری نالائکی کی وجہ سے ممبر رسول پہ جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ پراپیگیٹ کرتے ہیں کہ اس کو نہ پڑھنا۔ میں آپ سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے مفتی کہتے ہیں جی آپ پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ سر قرآن میں کوئی گمراہی نہیں، رب کعبہ کی قسم قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سارا پراپیگنڈا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ روٹی روزی رزق وابستہ کر دیا گیا، لوگوں کا پیشہ بنا دیا گیا اس کو۔ آب حیات کیا چیز ہے؟ کیا یہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ سر دیکھیں یہ ایک مت ہے جو ڈرائیو ہوئی ہے سورہ کہف سے۔ اگر کوئی یہ کہے نا کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے آب حیات پی لیا تھا تو قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ لیکن وہاں جو مچھلی کے ساتھ ہوا نا جی، دیٹ از ویری مسٹیریس، جس سے آب حیات کا کنسیپٹ جو ہے میں بھی کہتا ہوں کہ کوئی شے ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب وہ اگر ہم قرآن میں ٹریس کریں نا، دیکھیں یہ جو سورہ کہف کا بیک گراؤنڈ ہے نا بڑی صاحب، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہ قریش مکہ نے اپنا ایک وفد بھیجا تھا یہودیوں کے پاس کہ یار کوئی ایسی چیز بتاؤ جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ نبی ہے کہ نہیں، ہم بڑے پریشان ہیں، گھر گھر لڑائی پڑ گئی ہے۔ انہوں نے یہ 3 سوال بتائے تھے ان کو، ٹھیک ہے جی۔ جانب نظر بن حارث گیا تھا اور عقبہ بن ابی معیط، 2 بندے گئے تھے۔ یہ ان سے مدینہ کے یہودیوں سے 3 سوال لے کے آئے۔ یہ 3 سوال ایسے ہیں جو ان کی ظاہری کتابوں میں موجود نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل پہ اللہ نے بہت سارے انبیاء بھیجے، بہت سارے صحائف نازل کیے، انہوں نے بہت کچھ چھپایا ہوا ہے۔ یہ ایک مسٹیریس قوم ہے، ٹھیک ہے، اور آج بھی انہوں نے بہت کچھ چھپایا۔ اگر آپ آج بھی ان کے اصل عقائد جاننا چاہیں تو شاید آپ کو نہ پتہ چل سکے، یہ اتنی سیکرٹ قوم ہے۔ تو یہ 3 سوال جو ہیں وہ ظاہری طور پر تورات میں ان کا ذکر نہیں ہے، تورات میں اصحاب کہف کا بھی ذکر نہیں ہے، تورات میں ذوالقرنین کا بھی ذکر نہیں ہے، اور تورات میں موسیٰ خضر کا واقعہ کا بھی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 سوال انہوں نے جب دے کے بھیجے، کیونکہ یہ دنیا میں یا ان خفیہ کتابوں میں تھے جو ان کے پاس تھیں، اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا اگر اس کے جواب دے گیا نا تو سمجھ لینا نبی ہے۔ تو یہ تینوں پھر سورہ کہف نازل ہوئی اور اللہ نے مفصل بیان کیا۔ تو اس میں جہاں پہ جا کے مجمع البحرین کا لفظ استعمال کیا اللہ نے، اور ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا چٹان کا، جی ٹھیک ہے جی، صخرہ۔ اب اگر اسم نکرہ لیں تو صخرہ، ہر کسی کو چٹان کو صخرہ کہتے ہیں۔ اگر اسم معرفہ لیں تو دنیا میں ایک ہی صخرہ ہے، وہ ہے جہاں سے رسول اللہ معراج پہ تشریف لے گئے، آج جس کے اوپر وہ سنہری رنگ کا گنبد بنا ہو جس کو ڈوم آف راک کہتے ہیں، اس کے نیچے جو چٹان ہے، اس میں معرفہ میں صرف وہی صخرہ ہے۔ نکرہ میں مثلا جس طرح گجرانوالا میرا شہر ہے، تو گجرانوالا جہاں بھی گجر رہیں گے آپ اس کو گجرانوالا کہہ سکتے ہیں نکرہ میں، لیکن جب ہم معرفہ میں آئیں گے تو صرف وہی شہر ہے جو لاہور کے شمال میں واقع ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ صخرہ کو، تو میں صخرہ کو اسم معرفہ میں لیتا ہوں یہاں پہ، کیونکہ مجمع البحرین کا بات کی ہے۔ دریا اپنے کورسز بدلتے رہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا آپ اندازہ لگائیں، اس کو ذرا تھوڑا سا جیوگرافی اگر آتی ہو بندے کو اس حوالے سے پڑھے، تو موسیٰ علیہ السلام وہ وہاں کہتے ہیں کہ میرا ناشتہ لے کے آؤ، غدا، یہی لفظ قرآن نے یوز کیا۔ اب ان کے پاس مچھلی بھی ایک ہی تھی، یا تو 10 مچھلیاں رکھی ہوتی تو ہم سمجھتے 10 دن سے چل رہے تھے، روز ایک مچھلی کھا لیتے تھے۔ مچھلی بھی انہوں نے ایک ہی رکھی، نمک لگا کے فرائی کر کے، ٹھیک ہے جی۔
وہ جب پہنچے تو انہوں نے کہا یار میرا ناشتہ لے کے آؤ. وہ قرآن یہ کہتا ہے. تو اس نے کہا کہ ناشتہ. وہ تو جب ہم صخرہ پہ بیٹھے تھے وہ تو بھاگ گئی تھی. ٹھیک ہے. اب یہ سنائی ڈیزرٹ سے اگر وہ چلے ہیں تو ایک رات ایک دن کا سفر بنتا ہے, کیونکہ ایک ہی مچھلی تھی, ناشتہ مانگا پہلا ہی دن تھا. اگر ملٹیپل مچھلیاں ہوتی پھر ہم کہتے ہیں دوسرا دن تھا, تیسرا دن تھا. ایک ہی مچھلی تھی, ناشتہ مانگا, اس کا مطلب پہلی صبح ہی تھی. تو اتنا باقی جہاں مجمع البحرین ہے نا, جہاں دو سمندر جہاں جہاں ملتے ہیں, وہ بہت دور جگہ ہے. ساؤتھ افریقہ والا ساحل اگر دیکھیں تو وہ مصر سے بہت دور ہے. اٹلانٹک اوشن والا دیکھیں وہ تو بہت ہی دور ہے. تو یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے, میں اس پہ میرا مطلب غلط بھی ہو سکتا ہوں, جو میں نے ساری جیوگرافی اور یہ سورہ کہف کو جوڑا ہے. صخرہ کا چونکہ لفظ استعمال کیا اللہ نے, اور صخرہ دنیا میں اسم معرفہ کے لحاظ سے صرف وہ ہے جہاں وہ موجود ہے, اور وہیں پورٹل ہے. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ بھی وہیں سے وہاں تشریف لے گئے, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی سے نازل ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ وہ رستہ ہے ایک جو دوسری دنیا کو جاتا ہے. آپ حیران ہوں گے تو قرآن اس پہ مفصل بیان کرتا ہے کہ میں نے دنیا میں تمہارے اوپر جانے کے لیے رستے بنائے ہوئے ہیں, اور رستوں کے گیٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا بھی. اچھا, وہ صخرہ ادھر ہے. تو اس وقت یہ دریائے اردن جو تھا اور بحر تبریہ یہ بیت المقدس کے پاس سے گزرتا ہوگا, میرا یہ اندازہ ہے. کیونکہ ایک دن ایک رات کا سفر سنائی ڈیزرٹ سے یہاں تک ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ دریا, چونکہ ہم نے تو ہمارے دادا بتاتے ہیں کہ یہ دریا یہاں بہتا تھا بادشاہی مسجد کے ساتھ, تو آج 7-8 کلومیٹر پرے جا چکا ہے. تو جب قرآن نازل ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 3400 سال ہو چکے تھے. ٹھیک ہے جی. 3500 سال ہو چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کو. تو 3500 سالوں میں دریا نے اپنی جگہ بدلی ہے, ڈیفینیٹ بدلی ہے. تو وہ مجمع البحرین یہ صخرہ پہ ہی تھا. صخرہ پہ بیٹھے ہوئے پانی کی چھینٹیں اس مچھلی پہ پڑیں, تو اس میں آب حیات کا اتنا رول نہیں ہے میرے اندازے کے مطابق. یہ نئی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. میرے اندازے کے مطابق مچھلی کے زندہ ہونے میں صخرہ کا زیادہ رول ہے. اچھا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ صخرہ ایک معجزاتی چیز ہے. صخرہ سے ہی ہمارا ایمان اس لیے ہے کہ ہمارے رسول نے وہیں سے خلائی سفر جو ہے وہ شروع کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ صخرہ جو مچھلی زندہ ہوئی وہ کوئی صخرہ کا کارنامہ تھا. آب حیات کا کنسیپٹ جو ہے اس سے زیادہ نہیں ہے کہ آپ صخرہ کی بجائے یہ سمجھ لیں کہ اس وقت پانی کے چینٹے اس کے وقت پڑے. اگر آپ کہیں کہ اس وقت دنیا میں کوئی چیز موجود ہے اس طرح کی, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی موجود ہے, کیونکہ وہ پھر قرآن کے بیسک قانون کے خلاف آ جاتی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. ٹھیک ہے. تو آب حیات کا تو پھر یہ مطلب نہیں بنتا نا جی, وہ تو پھر بندہ زندہ رہے گا. تو وہ اللہ نے کہا ہے کہ میرا یہ قانون ہے کہ میں نے ہر کسی کو موت کا مزہ ضرور چکھانا ہے. کیا حضرت خضر جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہے؟ سر, حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اس کنسیپٹ پہ ہمیں کچھ روایات ایسی ملتی ہیں کہ وہ دنیا میں ہیں, کچھ روایت ایسی ملتی ہیں کہ وہ نہیں ہیں. لیکن آپ اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. میرا اللہ بہت بڑا ہے, اس کی بادشاہی, اس کا اختیار بہت بڑا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ایسے کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا جی. ہو سکتا ہے کہ ادھر ادھر ہوں. دیکھیں اگر عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے زندہ ہیں, ٹھیک ہے نا, تو دنیا کے کسی نہ کسی مقام پہ تو وہ ہیں نا. ٹھیک ہے. اور وہ زندہ ہیں. ٹھیک ہے. اپنی ضروریات زندگی بھی پوری کر رہے ہیں. اسی طرح میں کہتا ہوتا ہوں کہ اہل تشیع کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ یار کرو. ہو سکتا ہے امام مہدی بھی اللہ نے اگر 2000 سال ان کو روک سکتا ہے تو 1200-1400 سال امام مہدی کو بھی کہیں روک سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں لڑائی جھگڑے والی کون سی بات. اور اسی طرح اگر خضر علیہ السلام بھی ہیں تو ہمارے لیے, کیونکہ ایک کنسیپٹ ہے بھٹی صاحب بڑا شاندار, پبلک کو بڑا انٹرسٹ ہوگا اس سے, وہ ہے رجال الغیب کا. ٹھیک ہے جی. رجال الغیب کے اوپر مثلا کچھ اہل حدیث علماء کرام ہیں, حتیٰ کہ اہل حدیث ان چیزوں کو نہیں مانتے, میں نے اس لیے ان کا حوالہ دیا ہے, وہ بھی قائل ہیں اس کے. ٹھیک ہے جی. کہ آپ ایک بہت بڑے ہمارے بڑے صغیر کے عالم تھے اہل حدیث, جنہوں نے وہاں دریا کے کنارے پہ جو نا
وہ پھنس گئے، کشتی گرداب میں پھنس گئی، ڈوبنے لگے، تو انہوں نے رجال الغیب کو مدد کے لیے بلایا تو ان کی مدد کی گئی. یہ برِ صغیر کا واقعہ ہے. رجال الغیب کا کنسیپٹ ضرور ہے سر. اب ان رجال الغیب میں آپ خضر کو بھی لے لیں، جناب الیاس کو بھی لے لیں، کیونکہ بعض ہمارے مفسرین کا یہ خیال ہے کہ دنیا میں 4 پیغمبر زندہ ہیں اس وقت، 2 آسمانوں پہ، 2 زمین پہ. ٹھیک ہے جی. وہ کون کون سے؟ مثلا آسمانوں پہ وہ کہتے ہیں ادریس علیہ السلام، اور اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے اسے بلندیوں پہ اٹھا لیا تھا. ایک روایت ملتی ہے کہ وہ زندہ ہے، ایک روایت ملتی ہے کہ نہیں وہاں 4تھے آسمان پہ ان کی روح قبض ہو گئی تھی. لیکن بہرحال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4تھے آسمان پر ہی ملے ہیں معراج میں. ٹھیک ہے. اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام جو رسول اللہ کو ملے دوسرے آسمان پہ. تو یہ 2 تو ہو گئے کہتے ہیں جی اوپر. ٹھیک ہے. 2 زمین پہ وہ کہتے ہیں الیاس علیہ السلام، اور جن کا ابھی یہ ریسنٹ یہ جو ایپسٹین فائلز میں وہ بت بال کا ذکر آیا ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ بھی ذرا بتا دیں. وہ سر میں نے اس پہ پروگرام بھی کیا کل پرسوں. چلے میں پہلے یہ بات کر لوں. ایک الیاس علیہ السلام اور ایک خضر علیہ السلام، یہ کہتے ہیں زمین پہ موجود ہے. دیکھیے سر یہ اللہ کے راز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے جی. ہم نے مدد مانگنی ہے. بھٹی صاحب فرض کریں میں نے کام آپ کو کہا ہے، یا میں چلے ادھر لاہور میں کسی پودے پہ بیٹھا ہوں تو آپ نے مجھے کام کہا ہے نا. اب آپ کو یہ غرض تو نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس سے کرواؤں یا اس سے کرواؤں. کم ہونا چاہیے، کام ہونا چاہیے. تو اللہ نے کہا تسی کام مینوں کہنا یار، تو میرے سے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا. ٹھیک ہے. تو اپنے رسول کے وسیلے سے تم میرے پاس آؤ، میں تمہارے کام کروں گا. اب وہ اللہ رجال الغیب سے کروائے یا رجال الحاضر سے کرائے، ہماری یہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. جب مالک ہمارے ساتھ ہے تو یہ مالک کی مرضی ہے، وہ جہاں سے مرضی کروائے. ہم اس کنسیپٹ کو نگیٹ نہیں کرتے. خدا نہ خواستہ اگر ہو تو ہم خواہ مخواہ نگیٹ کر بیٹھیں. یہ میرے اللہ کی قدرت میں ممکن ہے. 4 پیغمبر کہتے ہیں جی 2 آسمانوں پہ 2 زمینوں پہ. بال کی بات یہ تھی، بہت بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بڑا کرنٹ ٹاپک ہے. الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک بت تھا جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے سر. ٹھیک ہے. سورہ صافات میں کہ پہلے کہا کہ بے شک الیاس مرسلین میں تھا. اس نے اپنی قوم کو کہا کہ تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اور یاد رکھو کہ تمہارا رب جو ہے وہ اور تمہارے باؤ کا رب اللہ ہے. اب بال ایک بت تھا جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ رزق کا اور تخلیق کا دیوتا ہے. تو جس بندے کے جس طرح آپ نے گفتگو کا آغاز کیا کہ لوگ بڑے پریشان ہیں رزق کی کمی کی وجہ سے، تو وہ اپنے رزق کی کشادگی کے لیے بچوں کی بلی چڑھایا کرتے تھے، ذبح کرتے ہوتے تھے بال کے قدموں میں. ٹھیک ہے جی. اور یہ بری رسم تھی. اور پھر یہی بال کی جو ہے نا جی پرستش چلتی رہی یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک. تو ایپسٹین فائلز میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے کہ وہ میں نے ایک PDF پڑھا کہ اس میں اس نے ایک اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا بال کے نام پہ، بال کے نام پہ، اور ساتھ لکھا ہوا تھا کہ بال از اے ڈیوینٹی، ایک دیوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کہاں، اب قرآن کی عظمت پہ آپ جائیں، یہاں سے آپ کلو لیں کہ میرے رسول کو اللہ نے کیسی کتاب دی کہ اللہ کے علم میں تھا یہ رولا پڑھنا ہے. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، ورنہ یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تقریباً 2-2.5 ہزار سال پہلے کی ہے. یہ الیاس علیہ السلام کا زمانہ بنتا ہے موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان کا. ٹھیک ہے جی. تو حضور سے بھی ہزاروں سال پہلے بال کی بات ہے. لیکن چونکہ وہ شیطان کی پرستش ہے، شیطان کا سمبل ہے، تو اسی لیے ایران نے بھی 3-4 دن پہلے نا بہت بڑا بال کا بت بنایا اور پھر اس کو پبلکلی نظر آتش کیا ہے. اس کی ویڈیوز بھی آئیں اور میڈیا پہ بھی چلا وہ. تو وہ بال ایک ایسا دیوتا تھا جس پہ بلی چڑھائی جاتی تھی. اور یہ ایپسٹینز والے گروپ جو تھا، یہ شیطان کی پوجا جو ہے نا سر، یہ پبلک کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی پیر فقیر اگر کسی حرمت کو پامال کرنے کا کہے نا کہ آپ کو یہ ملے، تو حرمت یہ وہ پکا شیطان ہے. اللہ کا بندہ کبھی حرمت پامال نہیں کرواتا. ٹھیک ہے جی. اللہ حرمتوں کا سب سے بڑا پاسبان حرمتوں کا اللہ ہے. اس لیے جب یہ جو گندے لوگ ہیں نا جی، یہ جو اس طرف چلتے ہیں شیطان کی پوجا کی طرف، جادو ٹونا سیکھنے کے لیے،
پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہاں قبر کی کھوپڑی نکال کے لاؤ، مردے کا مغز کھاؤ، ٹھیک ہے نا. میں ادھر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھا سیالکوٹ میں، تو ایک بندہ پکڑا وہ الو کھاتا تھا. اچھا وہ لوگوں نے مجھے آگے بتایا کہ سارے یہ اس طرح قبرستان میں تو الو مارتا ہے، تو وہ پکا کے میں نے اس کا اٹھا لاؤ، اس کو چیک تو کریے نا، چلو ویسے جرم نہیں ہے گا، پتہ تو کریے کی کرتا ہے. تو اس نے مجھے پھر یہی کہا، اس نے کہا جی وہ میرے پیر نے کہا ہے کہ وہ جن جو ہے قبضے میں نہیں آتا جب تک الو نہ کھاؤ، تو میں 40 دن الو کھانا ہے. تو وہ حرام کھلانا، حرمتوں کے ساتھ غلط ریلیشن رکھنا، محرم رشتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ سارا گند جو ہے نا، یہ آج کل یہ جادو ٹونے والے جو ہے نا یہ کرواتے ہیں جی، ٹھیک ہے. بچے بھی مرواتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے، قبرستانوں میں طرح طرح کے عمل کرواتے ہیں. تو جو کوئی بھی حرمت کو پامال کرنے کا کہے وہ کبھی بھی اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر تہجد واجب تھی. ہمیں میرے اساتذہ نے یہ بتایا کہ اگر آپ کے سامنے ایک بندہ پانی میں کے اوپر چلے، ہوا میں اڑے، اگر وہ تہجد نہیں پڑھتا تو اللہ کا ولی نہیں. ٹھیک ہے جی. کسی بندے کے پاس جانے سے پہلے، کیونکہ یہ ہمارے یہاں بہت پھیلا ہوا ہے، آپ ماشاءاللہ معاشرتی چینج کے لیے کام کر رہے ہیں، میں آپ کو داد دیتا ہوں، یہ لوگوں تک پہنچائیں کہ کسی بندے کو سپرد اپنا آپ کرنے سے پہلے اپنا ایمان و یقین یہ چیک، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جو ولایت، جس کو مولا علی ولایت کی مور نہیں لگاتے جب تک بندہ تہجد گزار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. کرتب کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، پھر کبھی کوئی پروگرام میں آپ بلائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے. یہ جو کرتب کرتے ہیں جن کو کرامت کہہ دیا جاتا ہے، اٹ از نتھنگ جسٹ ایلیویشن آف ہیومن مائنڈ، ایوری ون کین ڈو اٹ. لیکن اللہ کا ولی کی شناخت ہے کہ وہ تہجد گزار ہوگا، وہ جتنے مرضی کرتب کرے. حسن اکاڑے میں تھا ادھر پوسٹنگ، تو ادھر ایک بندہ تھا، وہ اس کو جنوں والا کہتا، نام نہیں میں بتاتا، جنوں والا آگے لگتا تھا، لوگ سمجھ جائیں گے. تو وہ ایک دم اس کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، تو وہ کھانا سرینا ہوٹل سے، اب کہاں سے کھانا ہے، سرینا ہوٹل فیصل آباد سے، تو وہ کھانا آ جاتا تھا. اب مجھے بڑے بندوں نے بتایا کہ میں جو شروع سے ہی، میرے دوست بھی جانتے ہیں کہ میں اس طرح پھرتا ٹرتا رہا ہوں، ٹھرک تھا. تو مجھے میرے استاد نے بتایا، میں چلا گیا ان کے پاس، میں نے وہاں جا کے نا تو درود تاج پڑھنا شروع کر دیا. میں نے کہا منگاؤ روٹی، اس نے مجھے کہا یہ پڑھنا بند کرے روٹی آئے گی. یقین کریں، میں نے کہا یہ تو میں نے بند نہیں کرنا، کہتا پھر روٹی نہیں ہونی. اللہ کے رسول کے نام کی یہ برکت ہے. سر ہم نے کس شخصیت کو چھوڑ دیا ہوا ہے، کیا کیا بتاؤں آپ کو کہ رسول اللہ آپ کے لیے کہاں کہاں آپ کے کام آتے ہیں. جب آپ رسول اللہ سے صرف ڈیلی سلام کا تعلق بنا لیں نا، روزانہ صرف ایک دفعہ انہیں سلام پیش کر، ایک درود پڑھ دیا کریں صرف، ان سے بڑا ظرف کوئی نہیں، تو ان کی نوازش پھر آپ کے پاس جو ہوگی، پھر اس سے بڑی نوازش بھی کوئی نہیں. سر وہ والا ابھی ادھوری رہ گئی بات ہماری کہ انہوں نے قریش نے جو مدینہ میں یہودیوں سے 3 سوال پوچھے تھے، بالکل ٹھیک، وہ ہمارا رہتا ہے نا، اس کو ذرا مکمل کیجیے. وہ سر پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ غار کے جو نوجوان ہیں جو غار میں غائب ہو گئے تھے ان کے بارے میں آپ بتائیں. دوسرا سوال ان کا تھا کہ وہ کون سا انسان تھا جس نے پورے روئے زمین پہ حکومت کی تھی. اور تیسرا یہ والا، مثلاً روایات میں یہ آتا ہے کہ تیسرا سوال روح والا تھا، لیکن روح کا کسی اور چیپٹر میں ہے. اور پھر مولانا مدودی صاحب نے تحقیق کی، میں ان کی تحقیق کے ساتھ ہوں، انہوں نے کہا نہیں تیسرا سوال خضر اور موسیٰ والا تھا، کیونکہ یہ پورا چیپٹر ہو جاتا ہے سورہ کہف کا. تو پہلا تو سارے صحابہ کہف ہے، اور اسی لیے اب یہ گفتگو پھر اور طرف چل پڑنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نسل آدم پر اس سے بڑا ٹرائل، ٹیسٹ اور فتنہ نہیں آیا آج تک جتنا میری امت پہ آئے گا یہ دجال کی صورت میں. اور خوشخبری اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت اس کے خلاف فتح یاب ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ لیکن وہ میری امت کا 2/3 حصہ لے اڑے گا، 2/3، 2/3 وہ لے اڑے گا. جو اسے بچنا چاہے وہ سورہ کہف پڑھے،
ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے وہ جو ہماری برے صغیر کی مینٹلٹی ہے انہوں نے اس کو رٹا لگانا شروع کر دیا. بڑے بڑے بندے میرے اپنا ایک میرا بھائی میرا مطلب ہے بہنوئی میرا کہتا میں 7 سال تو پڑھنا پیا. میں لکھیا کی آدھے یہ تو میں کہتا میں ہر جمعے پڑھنا 7 سال ہو گئے نا میں ایک ناگا نہیں کیتا سورہ کہف دا. میں کہا لکھیا کی ہے یہ نہیں پتہ. تو آپ اندازہ لگائے نا سر کہ یہ حتیٰ کہ رسول اللہ کا کہنے کا مطلب تھا کہ جو اسے پڑھے گا نا وہ دجال کو شناخت کر لے گا. ٹھیک ہے جی. اور یہ جتنے کارنامے اس میں ہیں سورہ کہف میں وہ سارے کے سارے اس نے پرفارم کرنے ہیں. پہلا اصحاب کہف والا، کیونکہ سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے کہ یہ کتاب ہے جو میں نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر، بالکل سیدھی، اس میں کوئی کمی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ ڈرا دے میری طرف سے آنے والی ایک شدید قوت سے. وہ شدید قوت کیا ہے؟ دجال. وہ دجال ہے. اور اگلی آیات میں پھر فرمایا کہ بڑے ہی بکواس کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. اب عموماً یہ ڈسیپشن دیکھیں دجال کی کیسی ہوگی. ہمارا 99% بندہ یہ سمجھتا ہے کہ عیسائی ہیں جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. ایسی ہے نا؟ بالکل ایسے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، وکالت یہود عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وکالت نصارہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. دونوں کہتے ہیں. قرآن کے نزول کے بعد اس ڈسیپشن کی وجہ سے یہودی اپنا یہ عقیدہ چھپا گئے ہوئے ہیں. لیکن قرآن نے واضح بیان کر دیا، ٹھیک ہے جی، کہ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. دونوں بکواس کرتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے یہ پہلی 10 آیات ہیں جی، ٹھیک ہے. اس کا وہ جو شدید قوت آئے گی اس کے دائیں بائیں یہ یہود و نصارہ ہوں گے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہوا ہے. ایک تو ان کی شناخت بڑی ضروری ہے. اس سے آگے پھر اللہ کہتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی بڑی عجیب نشانی ہے یہ جو صحاب رقیم، یا میرے لیے یہ کوئی جملہ ایسا ہے جس کی سائیکی یہ بنتی ہے کہ یہ میرے لیے معمولی سا کام ہے. اب وہ ہوا کیا تھا؟ مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ اللہ نے ڈیفرنٹ ٹائم ڈیمینشن آپریٹ کر دی تھیں ایک چھوٹے سے واقع سے غار کے اندر، ٹھیک ہے. ٹائم ڈیمینشن. اور اللہ نے یہ ایک دفعہ نہیں کیا، 2 دفعہ قرآن میں بتایا کہ میں نے کیا. پتہ نہیں کتنی دفعہ کیا ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ میری قدرت ایسی ہے کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں، یہ 2 دفعہ کر کے دکھایا. اب وہ نوجوان تھے، بادشاہ کے ساتھ ان کا ہو گیا اختلاف، انہوں نے بت پرستی انکار کر دیا. ٹھیک ہے، وہ آئے غار میں آئے. اب اللہ کہتا ہے وہ ضرب بنا علی اذانہم، میں نے ان کے کانوں کے اوپر ایک ضرب لگائی، ٹھیک ہے، اور وہ سو گئے. وہاں اللہ وہ عالم طرح کا لفظ یوز کرتا ہے جیسے وہ رسول اللہ کو سب کچھ دکھا رہا تھا. اور یہ حقیقت بات ہے کیونکہ یہ واقعہ کسی کو نہیں پتا تھا، صرف یہودیوں کی خفیہ کتابوں میں تھا. تو اللہ نے پھر رسول اللہ کو ٹائم ریورس کر کے دکھایا ہے، کیونکہ قرآن کا سیغہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں گے، آپ اگر انہیں دیکھتے تو اس طرح، ٹھیک ہے جی. تو پریزنٹ انڈیفینٹ میں قرآن نے رسول اللہ سے بات کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ کے سامنے تھا سارا کچھ جو کچھ ہو رہا تھا. ہو گیا رہا تھا کہ وہ اللہ نے ان کو سلا دیا. اللہ کہتا ہے جی کہ سورج ان کی جب غروب ہوتا ہے تو ایسے جھک جاتا ہے، طلوع ہوتا ہے تو ایسے جھک جاتا ہے. دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس طرح کی مومنٹ سورج کی نوٹ کی جا سکے. ان شارٹ بتا رہا ہوں میں، آپ بورڈ کے اوپر سمجھا سکتا ہوں کہ یہ اچھا. اس کے علاوہ بڈی صاحب آپ ایک دن سوئے رہے، آپ کی شیپ بڑھتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ لوگ 309 سال سوئے رہے تو نہ ناخن بڑے نہ شیپ بڑی، ورنہ جب وہ اٹھتے تو ان کی تو شکلیں پہچانی نہیں جانی چاہیے تھی نا. اگر وہ سوئے ہوئے تھے، صرف سوئے ہوئے تھے، تو پھر یہ بال بھی ان کے اتنے ہو جانے چاہیے تھے، ناخن بھی جو ہیں وہ بڑے ہو جانے چاہیے تھے. لیکن کچھ ایسا نہیں ہوا. انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، باہر گئے لوگوں نے بھی انہیں پہچان لیا. اس کا مطلب کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. تو میننگ دیر بھائی کہ وہ کسی ایسے ٹائم زون میں چلے گئے کہ جہاں پر بس ایک لمحہ ہی گزرا، ڈیفرنٹ ٹائم ڈیمینشن میں چلے گئے. اس کی مثال پھر اللہ نے سورہ بقرہ میں سمجھائی کہ عزیر علیہ السلام والے واقعے میں کہ
عزیر نے کویشچن کر دیا کہ اللہ تو یہ اجڑیا دیار مرے بندے کیسے بسیں گے یہ؟ تو اللہ کہتا ہے میں نے وہاں اللہ کہتا ہے میں نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی. ایک غار ہے جی. واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ اللہ کا نبی اللہ کا بندہ اس غار میں بیٹھا ہے آرام کے لیے. گدھا اس نے غار کے منہ پہ باندھ دیا اور کھانا نکالا, اور باقاعدہ کھانا بھی تھا, انگور اور روٹی تھی جی. اور کپڑے میں اس نے نچوڑ کے انگوروں کا جوس نکالا روٹی کے اوپر. وہ آپ نکالے, میں نے ایک دن گھر میں نکال کے دیکھا تھا, وہ جھاگ سی بن جاتی ہے اس کے اوپر جی. تو وہ پیالے میں جھاگ سی بن گئی. تو وہ تھوڑا سا انہوں نے کہا یہ ذرا نرم ہو لے روٹی کے ٹکڑے انگور کے جوس میں, سستائے اللہ نے موت دے دی. اب چھوٹا سا ایک غار ہے, کمرے جتنا ہوگا, اس سے ڈبل ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ غار کیا ہوگا. وہاں اللہ نے 3 ڈائمینشن ایگزیبٹ کی, 3 ڈائمینشن. جب اٹھایا تو اللہ نے اسے پوچھا کم لبستہ, کتنی دیر سوتا ہے؟ اس نے کہا کہ 1 دن یا آدھا دن. اللہ نے کہا اپنے گدھے الویخ. گدھا جو تھا وہ اس کی ہڈیاں ختم ہو کے صرف ریت کے اوپر اس کے نشان رہ گئے تھے, ہڈیاں بھی گل چکی تھیں. پھر اللہ نے کہا اپنے کھانے کو دیکھ. اب کھانے کے اوپر وہ جھاگ بالکل اسی طرح تھی. وہ بندہ گھبرا گیا کہ یہ کی چکر ہے. اللہ نے کہا تم 100 سال سوئے ہو. اب وہ دیکھیں کہ غار میں جو بندہ سویا وہ کہتا ہے آدھا دن یا 1 دن, اس پہ صرف آدھا دن اور 1 دن گزرا. جو کھانا تھا اس کے اوپر لمحہ بھی نہیں گزرا. وہ جھاگ 2-4 سیکنڈ کی گیم ہوتی ہے, اس کے اوپر 2-4 سیکنڈ بھی نہیں گزرے, اور گدھے پہ 100 سال گزر گیا. یہ قدرت ہے میرے رب کی کہ ایک ہی کمرے میں اس نے 3 ڈائمینشن آف ٹائم لاگو کر دی, اور باہر 4تھی لاگو کر دی. باہر 100 سال گزر گیا ہوا تھا, ٹھیک ہے جی. اس کا اپنا پوتا اس سے وہ چھوٹا تھا. ٹھیک, یہ دیکھیں نا. تو یہ اللہ یہ سارا کچھ دجال کرے گا آگے. وہ ٹائم سے چھیڑ چھاڑ کرے گا. رسول اللہ نے فرمایا اس کا پہلا دن سال کے برابر, دوسرا دن مہینے کے برابر, اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا, اور پھر اس کے بعد نارمل ڈے ہوں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ سورہ کہف والا وہ ڈفرینٹ ٹائم ڈائمینشنز میں لے جائے گا آپ کو. وہ اتنی بڑی طاقت ہوگی سر, ہم اس کو لائٹ لیے بیٹھے ہیں. رسول اللہ کے الفاظ پہ غور کریں کہ ایک صاحب ایمان شخص اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو گھر میں باندھ کے رکھے گا, وہ رسیاں چھڑا کے دجال کے ساتھ چل پڑیں گی. صاحب ایمان, یہ نہیں کوئی لبرل یا کوئی سیکولر. ایک مومن شخص جس کو اپنے پہ بڑا ہی اعتماد ہوگا, وہ کہے گا میں جاتا ہوں اس سے بات کرتا ہوں, اور وہ اس کو کنونس ہو کے سجدہ کر دے گا. یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں. ہم پوری زندگی میں رسول اللہ کی کوئی نماز ایسی نہیں گزری جس میں انہوں نے یہ دعا نہیں مانگی اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال. ایک نماز بھی ایسی نہیں گزری, ہمیں آج تک کسی نے تعلیم نہیں دی. کسی کو دی؟ آپ کو بتایا؟ اتنی کمپلسری ہے. میرے بچے جو سن رہے ہیں, میری بیٹیاں, میری بہنیں, میری مائیں جو سن رہی ہیں, اس کو شعار بنائیں. اپنے بچوں کو جس طرح لا الہ سکھاتے ہو اس طرح اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال سکھاؤ, کیونکہ وہ اچک کے لے جائے گا ہمارے بچوں کو. اتنا بڑا خطرہ ہے وہ, لیکن انہوں نے نہیں بتایا. کیوں کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ جب اس کے آنے کا وقت قریب ہوگا ممبروں میں اس کا ذکر ختم ہو جائے گا. 6-7 سالوں سے میں ٹکرے مار رہا ہوں, جس فورم پہ جاتا ہوں, جن علماء سے ملتا ہوں کہ یار اس کی ذکر کرو, اس کا لوگوں کو ایجوکیٹ کرو, کوئی نہیں کرتا. سر آگے آ گیا. دوسرا سوال تھا کہ وہ بندہ کون ہے جس نے زمینوں پہ حکومتیں کی. ذوالقرنین, جس کو ہم اصطلاح میں کہا جاتا ہے. کیا وہ نبی تھے؟ سر میں رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. رسول اللہ نے کہا کہ ذوالقرنین انسان تھا کہ فرشتہ تھا, لا ادری, میں نہیں جانتا. ایشو یہ ہے کہ وہ کوئی بھی تھے, لیکن وہ اللہ نے اس کو زمین پہ اقتدار دیا تھا. اب یہاں میں تھوڑا سا نا آپ کے ناظرین کے لیے زمین کا کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, جس کو قرآن ارض کہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ میں نے سورہ طلاق کی آخری آیت ہے کہ هو اللہ الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلہن,
کہ وہ اللہ ہے جس نے 7 کائناتیں بنائیں، ٹھیک، ہم سماوات کو آسمان کہتے ہیں، اللہ سماوات کو ایک یونیورس کہتا ہے، کیونکہ سورہ ملک میں بھی اور ایک اور سورہ میں بھی اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دنیا ایک سما ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہماری سما، ہماری یونیورس کا نام اللہ کے نزدیک دنیا۔ اس طرح کی 6 اور ہیں، اور اللہ نے کہا من الارض مثلہن، ایک دوسرے سے ملتی جلتی، ہر میں ایک زمین ہے۔ ارض کو اسی لیے سنگولر یوز کیا گیا، پلورل نہیں یوز کیا گیا، کہ آگے مثلہن آیا کہ ہر کسی میں ایک ہے لیکن ایک جیسی ہیں، 7 کی 7، ٹھیک ہے جی۔ اور آدم کی جب بات آئی تو وہاں کہا کہ میں زمین پر، ارض پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ارض، اب جہاں جہاں ارض ہے نا وہاں وہاں آدم کی خلافت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جہاں جہاں آدم کی خلافت ہے لا محالہ وہاں وہاں آدم کی اولاد ہے۔ تو دوسری کائناتوں میں، دوسری زمینوں کے اوپر، کیونکہ اللہ نے پھر اسی سورہ طلاق کی اگلی آیت میں کہا کہ ہر کسی کے اوپر میرا حکم اترتا ہے، میرا مطلب ہے وہ آباد ہیں، آباد ہیں تو حکم اترتا ہے نا، کوئی مخلوق رہتی ہے تو جس کے لیے حکم اترتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آدم کی خلافت، اگر جہاں آدم کی اولاد بھی ہے۔ اب ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے ارض کے اوپر مکن، اقتدار دیا تھا۔ مکن کا مطلب تھا اقتدار، حکومت، قبضہ ارض کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ جہاں جہاں ارض تھی وہاں وہاں اس کا اقتدار تھا۔ پھر اس کو غلط لیا گیا، اور چونکہ اردو زبان میں ووکیبلری ہی نہیں ہے، قرآن اس میں بڑا واضح ہے یار، اتنا واضح ہے، اتنا کلیئر ہے کہ جو بندہ عربی کی الف بے جانتا ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات کیا ہے۔ قرآن اس میں لفظ یوز کرتا ہے سورہ کہف میں کہ ہم نے ذوالقرنین کو زمین پر اقتدار دیا تھا، اور سبابہ میں سے کچھ اس کو عطا کیے، من کل اسباب، کچھ اس کو عطا کیے تھے۔ اور پھر 3 سبابہ کا آگے اللہ ذکر کرتا ہے، فَأَتْبَعَ سَبَابًا ثُمَّ فَأَتْبَعَ سَبَابًا۔ اب ستم ظریفی کی انتہا دیکھیں کہ یہ اردو ترجمہ کرتے ہیں، پہلے کر دیتے ہیں جی اللہ نے اس کو تمام سامان، اسباب کو سامان کر دیتے ہیں، تمام سامان مہیا کیا تھا۔ اب اگلی ہی آیت میں اس کو سفر بنا دیتے ہیں سبابہ کو، اس سے اگلی آیت میں اسی لفظ کو پچھلی میں سامان ترجمہ کرتے ہیں، اگلی میں سفر بنا دیتے ہیں۔ سبابہ کا لفظ 4 دفعہ سورہ کہف میں استعمال ہوا ہے۔ ایک جو میں نے آپ کو آیت پڑھی کہ اللہ نے پھر اللہ نے 3 دفعہ کہا فاتبہ سبابہ، فاتبہ سبابہ، ثم فاتبہ سبابہ، 3 سبابہ اس نے استعمال کیے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 دفعہ یہ ہو گیا لفظ، اس کے علاوہ 4 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ جہاں کہیں بھی استعمال ہوا ہے یہ اوپر جانے والے راستے کے لیے ہوا ہے۔ اچھا، پورٹل، تو ایک شاہراہ، اوپر جانے والی رستہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ نئی بات ہے یا کہ اور کر دی، نئی بات کوئی نہیں۔ قرآن پاک میں آیا کہ میں نے تمہارے اوپر 7 طریق بنائے ہیں، طرائق۔ اچھا، طریق شاہراہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے سر۔ اور قرآن واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر فوقکم 7 طرائق، ٹھیک ہے، ہم نے تمہارے اوپر 7 رستے بنائے ہیں، طریق، شاہراہیں جا رہی ہیں اوپر۔ اور پھر کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 شداد بنائے ہیں، شداد۔ اب ستم ظریفی کی انتہا دیکھیں کہ انہوں نے نہ ٹرانسلیٹ کیا جب شداد والی آیت کو تو بغیر نون کے ٹرانسفر کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بنائینا، ہم نے بنائے ہیں فوقکم، تمہارے اوپر 7 شداد۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے 7 تمہارے اوپر بنائے ہیں، کسی نے لکھ دیا 7 طاقتور تمہارے اوپر بنائے ہیں۔ کیا نون ہے ہی نہیں، رکھا ہی نہیں، یعنی اللہ کو گرامر ہی نہیں آتی۔ شداد ایک دانے کو کہتے ہیں،
عربی میں جی، ٹھیک ہے جی، ایسا منہ جو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے ہر چیز کو، ایگزیکٹ وارم ہول کا یا بلیک ہول. بلیک ہول کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فوقکم، میں نے تمہارے اوپر، یعنی اوپر معلق 7 رستے بنائے ہیں، اور ان ہر رستے کے اوپر ایک منہ ہے، شدادہ، ایک شدادہ ہے، شداد جس کو کہتے ہیں، اور ذوالقرنین کو اس میں سے 3 عطا کیے. وَمِن کُلِّ اسباب سبابہ میں سے کچھ اس کو عطا، من کلی، اس کو کچھ عطا کیے تھے ہم، سارے نہیں دیتے، ٹھیک ہے. 3 رستے ذوالقرنین کو عطا کیے. ذوالقرنین دوسری کائناتوں میں گیا ان 3 رستوں کو استعمال کرتے ہوئے. وہاں ایک کائنات میں، اس ایک زمین کے اوپر اس کو آدم کی وہ اولاد ملی نہیں اس کو، وہاں کوئی اور لوگ بستے تھے، انہوں نے کہا ہمیں ہماری جان کھا گئی ہے، تو وہاں اس کے لیے انہوں نے دیوار بنائی. بھٹی صاحب، یاجوج مجوج یہاں موجود نہیں ہے. قرآن بڑا واضح ہے اس کے اوپر. سورہ انبیاء میں قرآن کہتا ہے کہ جو بستیاں ہم نے اجاڑ دیں یہ کبھی بھی یہ بات نہیں ہو سکتی، چاہے ہم یاجوج مجوج کو کھول دیں اور وہ ہر بلندی سے نیچے آ رہے ہیں. اس سے اگلی آیت پہ قرآن، اگلی آیت بیان ہی نہیں کرتے، نہ اولیاء مقبول جان صاحب بیان کرتے ہیں، نہ شیخ عمران بیان کرتا ہے. اگلی آیت میں قرآن لفظ استعمال کرتا ہے کہ ان کی آنکھیں اوپر دیکھتے ہوئے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں جیسے مخلوق اتر رہی ہوگی چاروں پاسوں، تو وہ ایگزیکٹ قرآن وہ لفظ استعمال کرتا ہے سورہ انبیاء میں. یاجوج مجوج کا اور ذوالقرنین سبابہ اوپر گیا ہے، کہیں گیا ہے کسی اور کائنات میں، اور یاجوج مجوج وہی ہیں. اس کی ثبوت ہمیں حدیث سے بھی مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا ذکر فرمایا تو 2 چیزیں ملحوظ خاطر رہیں کہ جب بھی ذکر آیا یاجوج مجوج کا، عیسیٰ کے نزول کے بعد آیا. یہ ابھی جو شیخ عمران حسین اور یا مقبول جان صاحب یہ سارے کہتے ہیں نا یورپین جو ہیں یہ جوج مجوج ہیں، یا کوئی کہتا ہے یہ یہودی جو ہیں یہ ہیں، واللہ عالم. لیکن نہیں، کیونکہ قرآن بھی واضح ہے کہ ذوالقرنین اوپر گیا تھا، اور حدیث رسول اللہ نے جہاں ذکر کیا عیسیٰ کے بعد کا کیا. پکی ٹٹی بات ہے، جب تک عیسیٰ نہیں آتے یوج مجوج کا اس زمین سے کوئی تعلق نہیں. نمبر 2، الفاظ غور کریے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو بڑی مشہور حدیث ہے. ہمارے گاؤں میں دیہاتوں میں ہر بندے کو پتا کہ وہ سویرے اٹھ کے چٹنا شروع کر دینے تے وہ شام تک جناب تھوڑی جی رہ جاندی ہے تے وہ آندے سویرے کریں گے تو صبح پھر موٹی ہو جاتی ہے، انشاءاللہ نہیں کہتے. یہ حدیث ہے، پکی حدیث، کنفرم. یہاں رسول اللہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں جو پتہ نہیں علماء کرام نے اس کو کیوں نہیں پکڑا. وہ کہتے ہیں حتیٰ اذا کادوا یرون شعاع شمس، یہاں تک کہ اس نزدیک پہنچتے ہیں کہ سورج کی روشنی کو دیکھ سکیں. اس کا مطلب ہے وہ وہاں بند ہیں جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، اور اس روئے زمین پر کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہو. دوسری، قرآن میں یہی سورہ کہف میں جب یہ دیوار بن جاتی ہے نا تو اللہ کہتا ہے کہ اب یہ نہ اس کے اوپر چڑھ سکیں گے نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے. ذوالقرنین کہتا ہے جب میرا رب چاہے گا تو دکن دکا اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اس میں سوراخ ہونے کی کوئی پاسبلٹی نہیں. وہ جب بھی ہوگی ریزہ ریزہ ہوگی. اور یارون شوا حتیٰ اذا کادوا، یہ واضح اشارہ ہے کہ وہ اس جگہ پہ بند ہیں جہاں اس سورج کی روشنی نہیں پہنچتی. اس لیے اس کے پیچھے متھ کیا ہے اب آپ حیران ہوں گے. میں اس کے پیچھے گیا ہوں پورا کہ کیوں یہ کہتے ہیں. ایکچول ہر مسلمان کے دل میں نا ایک عقیدہ ہمارے ہاں انکلکیٹ کیا گیا ہے کہ یاجوج مجوج کو کوئی نہیں فتح کر سکے گا، اور بات بھی ایسی ہے کیونکہ اللہ جب انہیں چھوڑے گا عیسیٰ کو یہی کہے گا. رسول اللہ نے بتایا کہ اب میں اپنے ایسے بندے چھوڑنے لگا ہوں جن کا مقابلہ کرنے کی قوت کسی میں نہیں. ٹھیک ہے جی. باقاعدہ MI6 اور موساد اس چیز کو پروموٹ کرتی ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بٹھاؤ کہ یہ یورپین یاجوج مجوج ہیں. وہ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ یاجوج مجوج ہیں، تاکہ ہر مسلمان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم انہیں فتح اب نہیں کر سکتے. اس لیے یہ کہا گیا ورنہ یاجوج مجوج کا اس زمین، کیونکہ سر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث بیان فرمائی
اور کہا کہ یہ اس طرح کے ہیں، ان کے قد چھوٹے ہیں بہت، ٹھیک ہے، اور کوئی بلشت کا ہے، کوئی 3 بلشت کا ہے، کوئی 4 بلشت کا ہے، اور ایک کان نیچے بچاتے ہیں. بہت مشہور بات ہے، امام حسن کی روایت ہے. ایک کان نیچے بچاتے ہیں، ایک اوپر اوڑھتے ہیں. اتنے بڑے بڑے ان کے کان ہیں، اور ایک ایک انسان ان کا ایک ایک جوڑا ہزار بچہ دے کے مرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا اب اگلی بات میں آپ کو بتاؤں، اب کون سا یہاں ہے جو ہزار بچہ دیتا ہے ایک جوڑا. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت والے دن کہے گا، صحابہ کی جماعت بیٹھی تھی، محفل لگی ہوئی تھی، سرکار نے فرمایا اللہ قیامت والے دن کہے گا آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو. آدم کہے گا یار اللہ کتنے میں سے کتنا؟ اللہ کہے گا 1000 میں سے 999. ہوئے ہوئے. اچھا جو ہی یہ بات کی نا تو رسول اللہ نے دیکھا صحابہ کے، آپ کا بھی رنگ اڑ گیا، صحابہ کے رنگ اڑ گئے. انہوں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا. اچھا میں آپ کو روکتا ہوں یہاں. آج اگر یہ قیامت آ جائے، اس فارمولے کو لگائیں، 8 ارب آبادی ہے، 1000 میں سے ایک جانا، صرف 80,000 بندہ جانا. یہ پٹی صاحب سارے اپنا اپنا سامان کر لیے. پھر اگر یاجوج مجوج ہمارے درمیان ہے نا، کیونکہ آگے پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ پریشان نہ ہو، یہ یاجوج مجوج آ کے مل جائیں گے اور یہ ان کی تعداد ہوگی، یہ وہ جائیں گے اکثریت. ان کو ملائے بغیر 99% 999,000 میں سے جہنم میں بھیجیں تو ساری انسانیت 80,000 بندہ بچتا ہے. سر تو یاجوج ماجوج جو ہے یہ بھی انسان ہے؟ سر نہیں، انسان نہیں ہے، آدم کی اولاد ہے. اچھا میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ ہاں انسان کون ہے؟ آدم اور حوا کی اولاد. تو پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا تو جواب جب دیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پکا جادو ہے. اس کو وہ ظاہر ہے جس کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، ٹھیک ہے جی، انہوں نے ویریفائی بھی کرایا یہودیوں سے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ ایمان نہ لا سکے. جب اللہ خاتم اللہ علی قلوبہم کر دے، مور لگا دے کسی کے دل کے اوپر. ورنہ سرکار کی تو پیدائش کے پہلے بھٹی صاحب ایک پروگرام کریں گے کہ رسول اللہ کی دنیا میں آنے سے پہلے کیا دھوم تھی، ٹھیک ہے نا. تو دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کو پتہ تھا کہ ان کے گھر میں نبی پیدا ہونے والا ہے، آل رسول، اور ان کا وہ مقام ہے آباء و اجداد رسول کا. میں نے سنا ہے بلکہ کہ ان سے پہلے کیا تھا، آپ نے بتایا کہ کس طرح ان کے وہ جو دادا تھے ان کو بھی ہاشم کے جسم سے ہلکی ہلکی روشنیوں کی کرنیں نکلتی ہوتی تھی، اور جناب عبداللہ علیہ السلام کے تو ماتھے پہ چمکتا تھا، سارا جہان دیکھتا تھا اس کو. تو وہ ساری جہان کو پتہ تھا کہ ان کے گھر میں نبی پیدا ہونا ہے. تو یہ جس نے نہیں ماننا تھا وہ ماننے کا تو رولا لا الہ کا تھا. اور وہ جب اپنے چچا کے ساتھ جا رہے تھے تو ادھر سے انہوں نے کہا تھا واپس لے جائیں ان کو. بالکل ایسے ہی.